پھر وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں میں چلے جاتے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے تھے، دائیں دیکھا تو پھر اسی طرح، بائیں دیکھا تو پھر اسی طرح۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر وحی نازل ہوئی، یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل۔ یہ واضح پیغام تھا کہ اب ڈیوٹی زیادہ لگ گئی ہے، اب اپنے آپ کو تیاری کر لیں کہ کیسے اس مشن کو آگے چلانا ہے۔ تو پھر خفیہ دعوت کا آغاز ہوا۔ خفیہ دعوت کا آغاز ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی جو دوست احباب تھے، جو زیادہ بات ماننے والے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، گھر والے تھے، ان کو دعوت دی۔ انہیں السابقون الاولون کہا ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ گھر میں سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے وہ ایمان لائی عورتوں میں۔ مردوں میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، آپ کا تعلق تھا، آپ کا لین دین تھا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آزاد کرتا غلام تھے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی نے خریدا تھا، بھائی کے بیٹے نے خریدا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مبارک دینے کے لیے گھر گئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے غلام خریدے ہیں، ان میں سے جو غلام تمہیں پسند ہے وہ لے لیں۔ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو لے لیا تحفے کے طور پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بخش دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ بچوں میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح پھر سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا، حتیٰ کہ 45 تک تعداد پہنچ گئی۔ نماز اس وقت دو ہی نمازیں تھیں، صبح کی نماز اور شام کی نماز۔ آپ نماز کے وقت پہاڑوں میں چھپ جاتے، خفیہ طور پر گھروں میں نماز ادا کرتے۔ مشرکین مکہ کو آہستہ آہستہ اس بات کا علم ہوا تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر اپنے صرف خاص طور پر جو اپنے چچا تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرا مشن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اللہ کے پیغام کو توجہ سے سن لو کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دائمی جنت دیں گے، اور اگر نافرمانی پہ تل جاؤ گے تو جہنم ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گی، اور تمہیں حساب دینا ہوگا مرنے کے بعد قیامت کے دن، تو پھر تمہارا حساب کب ہوگا۔ ان میں سے حضرت
جناب ابو طالب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھتیجے تیری بات بالکل سچ ہے، چونکہ میرے ذمہ تیری کفالت ہے، میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ ان میں ابو لہب بھی تھا، تو اس نے کہا میں تو مخالفت کروں گا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے یہ فرمایا تھا، میں راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، ہاں جو میرے بھتیجے کے راستے میں رکاوٹ بنے گا میں اس کا مقابلہ کروں۔ پھر یہ سلسلہ 3 سال تک اسی طرح رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء اس میں آیات نازل فرمائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیں جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا۔ جب آپ صفا پہاڑی پہ چلے گئے تو آپ نے یہ آواز لگائی، یا صباح، صبح کے بارے میں آتا ہے، اور یہ اعلان ایسا تھا کہ جس کے لیے کوئی ناگہانی صورت میں اعلان کیا جاتا تھا کہ اکٹھے ہو جائیں سارے، تو وہاں پہ آپ نے پکارا، یا عبد مناف، یا بنو مطلب، سارے خاندانوں کو پکار کے آ گئے۔ جب سارے کے سارے آ گئے، اور ان میں سے جو نہ آ سکے انہوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک حملہ آور گروہ ہے جو تمہیں آن لے گا، کیا میری اس بات کو سچ مانو گے؟ اگر میں کہوں، یہ نہیں کہا کہ کھڑا ہے، آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں، تو وہ کہنے لگے، بھتیجے، بھائی، آج تک ہم نے تمہیں سچا پایا ہے، آج تک ہم نے تمہارے اندر کوئی جھوٹ نہیں دیکھا، ہم مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں تو تمہیں ایک ہی دعوت دیتا ہوں، مان جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی حاصل کرو گے۔ اب یہ بڑا مشکل وقت تھا، بعض تو چادریں جھاڑ کے چلے گئے۔ ابو لہب جو تھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تبا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اب ادھر سے مشرکین کی طعنہ زنی شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کے جواب میں قرآن نازل کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی مصیبت آئی، جو بھی پریشانی آئی، اس کے حل کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ پہلی بات تھی جب آپ نے کی تو ابو لہب نے آپ کو یہ کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب جو تھی وہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ کتنا بڑا مقام تھا۔ اب یہ بات تھی، افراتفری پھیل گئی، دشمن جو تھے، کسی نے شاعر کہنا شروع کر دیا۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چچی، اس نے عورتوں میں سب سے پہلے مخالفت شروع کر دی۔ اس دور میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس تقریباً 1.5 کلو کے قریب سونا تھا، اتنی امیر تھی، اور وہ کہتی تھی کہ بھتیجے، سارا مال میں تیری مخالفت میں کر دوں گی، لگا دوں گی،
لیکن تیری مخالفت سے باز نہ آؤں۔ تو یہاں میں نے چونکہ وہ آیت جو نازل ہوئی، میں اسی کا پہلے خلاصہ بیان کر دوں کہ یہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ جو اس وقت کی نازل کی ہوئی آیات تھیں پیش خیمہ ثابت ہوئیں آخر تک۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی اولاد تھی، اس کے بچے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، مال و دولت والا، تو اللہ نے فرمایا تیرے مال نے بھی تیرے کام نہیں آنا، تیری اولاد بھی تیرے کام نہیں آئی۔ سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب تجھے شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی کہا۔ اب اتنے مراحل آئے مشکل وقت کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی بھی دیے، یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا کہ جہاد بھی فرض نہیں ہوا تھا، اپنے دفاع میں کسی کو مار بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب اپنے دین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور مختلف لوگ جو تھے مخالفت پر اتر آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ثابت قدمی دکھائی، اور آپ کے جو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا صبر دیا، کتنا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیں۔ یہ جو ربیع الاول کا جب مہینہ ہوتا ہے تو ہر طرف آپ محافل میں جاتے ہیں، علماء کرام خطاب کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی جو آدھا گھنٹہ ان کا ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے سارے موضوع کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں یہ شروع سے کرتا ہوں، خاندان سے لے کے میں ترتیب سے چلتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ کی سیرت کے پہلو کیسے تھے۔ اب یہاں پہ جب یہ کوہ صفا کا واقعہ آیا، پھر جو آپ کے ماننے والے تھے ان میں کس قدر مصائب آئے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا یہ بیان کیا جائے گا۔ یہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں، باقی مساجد میں تو یہ اس مہینے میں یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ میلاد منائے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد میں ہر روز اللہ کے نبی کے میلاد کی تعریف منایا جاتا ہے، اور واقعات اور حالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی واقعہ کو ترتیب سے بنائیں پھر اس کی ترتیب بھی بنتی ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عام طور پر سمجھانے کے لیے میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں، وہ ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی قصہ آپ کی رہ جائے، آپ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ وہ پچھلی قسط میں کیا ہوا تھا۔ تو یہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع کو شروع کیا جائے وہ ترتیب سے بیان کیا جائے، تاکہ جو بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ آج ہم نے کیا سنا اور اس کے بارے میں کل کیا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ الحمد